السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ ہمارے واقعات کا جو ختم نبوت کا سبق ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے ختم نبوت کے کورس سے آج کی دعا ہے کہ لہذا آغاز ہم کرتے ہیں تو توجہ سے بیٹھے ساتھیوں۔ پہلا جو ہے قیدیانی طبقہ مرزا قیدیانی کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ قیدیانی جو ہے وہ طبقہ ہے مرزا قیدیانی کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ مرزا قیدیانی ایسا محروم قسمت شخص تھا بدبخت کہ جس کی اولاد اور مریدین بھی اس کے نام تاریخ ولادت اور اس کی باتوں اور دعووں میں سے ایسے جھٹلاتے اور مخالفت کرتے ہیں۔ مرزا قیدیانی ملعون زندیق دجال کذاب صبح سے بدتر خنزیر سے بدتر کی عمر کے بارے میں گرو مرزا قیدیانی اور چیلوں کی تشریح ملاحظہ کیجیے۔ مرزا قیدیانی ملعون نے اپنی سن ولادت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1880 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں 1875 میں 16 برس کا یا 17 برس میں تھا اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں تھا۔ یہ اس کے کتاب البریہ میں لکھا ہے۔ مرزا قیدیانی کے لڑکے بشیر احمد ایم اے نے با کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق مسیح موعود مرزا غلام قیدیانی ملعون زندیق دجال کذاب کا سن ولادت 1836 یا 1837 ہے۔ یہی لوگ بدبختوں کی سیرت میں لکھا ہے۔ پھر بشیر احمد نے اپنی بھی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 13 فروری 1835 عیسوی مطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے۔ پھر ان لوگوں کا جو تقویوں کی بات کرتے ہوئے لکھا ہے، بعض اندازوں کے لحاظ سے آپ کی پیدائش کا سال 1840 بنتا ہے اور بعض کے لحاظ سے 1831 پہنچتا ہے۔ مرزائیوں سے سوال ہے کہ آخری قیدیانی طبقہ یہ کیوں نہیں دیتا اور سوچتا کہ وہ قیدیانی کو بچانے کے چکر میں ایسے جھٹلاتا کیوں ہے، اس کی تحقیق اور دعویٰ کو غیر معتبر کیوں دیتا ہے؟ سوال مرزا قیدیانی کی ان وصیتوں کے بعد بھی کہ سکھوں کا آخری وقت 1857 میں عمر 16 یا 17 برس کی، ریش و برودت کا آغاز نہیں تھا۔ مرزا قیدیانی کی سن ولادت میں کوئی شبہ رہتا ہے۔ اگر بشیر احمد ایم اے کی اندازوں والی تحقیق کھولے تو 1857 میں تو مرزا قیدیانی ملعون زندیق دجال کی عمر 35 سال یا کم از کم 22 سال بنتی ہے۔ تو قیدیانی بتایا ہے کیا اس عمر میں ریش و برودت کا آغاز نہیں ہوا تھا؟ چپل کی تیرا کی اور نجس پانی سے پاکی، صفائی ستھرائی اور نفاست طبیعت کی پاکیزگی اور گندگی اور غلاظت سے خیریت اچھی فطرت کی علامت ہوتی ہے، جبکہ مرزا قیدیانی کی نفاست اور پاکیزگی پسند طبیعت کی ملاحظہ کیجیے۔ مرزا بشیر احمد ایم اے مرزا غلام قیدیانی ملعون کی بات نقل کرتے ہیں، متوجہ ہے۔ میرے محترم سامعین، میں مرزا قیدیانی ملعون زندیق دجال کذاب بچپن میں اتنا تیزا تھا کہ ایک وقت میں سارے قادیان کے ارد گرد تیر جاتا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ برسات کے موسم میں قادیان کے ارد گرد اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ سارا گاؤں ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔ مرزا قیدیانی اس بارے میں لکھتا ہے، قادیان کے ارد گرد نشیب زمین میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو کر ایک جوڑ سا بن جاتا ہے، جس کو یہاں ڈاب کہتے ہیں۔ جدیہ میں یہ نشیب زمین ساری یا اس کا کچھ حصہ خشک ہوتی ہے تو گاؤں کے لوگ اس کو رفع حاجت کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس میں بہت سی ناپاکی جمع ہو جاتی ہے جو سیلاب کے پانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ آج صبح حضرت اقدس مرزا قیدیانی معاذ خدا جب باہر
جب بغیر سیر کے واسطے تشریف لے گئے تو ڈاک کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسا پانی گاؤں کی صحت کے واسطے مضر ہے۔ پھر فرمایا اس پانی میں بہت سا گند شامل ہو جاتا ہے اور اس کے استعمال سے خیریت آتی ہے، اگرچہ فقہ کے متفق کے مطابق اس سے وضو کر لینا جائز ہے، کیونکہ کہا کہ مقرر کردہ درجہ سے زیادہ ہے۔ سوال: کیا کسی معمول من اللہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے گندے غلیظ اور نجس پانی میں تیرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی و رسول کو ظاہری باطنی اور ہر قسم کی نجاست اور غلاظت سے بچنے والے ہوتے ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب لوگوں کی نجاستوں اور پاخانوں سے بھرے تالہ میں گھٹنوں تیرا کی کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سا کہاں ہے جن کے نزدیک پاخانے کی نجاست اور دیگر گندگیوں کو اور نجاستوں ملے ہوئے جوڑے سے وضو جائز ہے؟ ان اصلاح کے فقہا کے نزدیک تو جائز نہیں، البتہ فقہ مرزائیہ مطبخ کے مجتہدین کے نزدیک جائز ہو سکتا ہے۔ 50 اور 5 میں نقطے کا مرزائی فرق۔ مرزا قادیانی ملعون زندیق دجال نے برائے احمدیہ کتاب کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ اس نے برائے احمدیہ میں 300 دلائل لکھے ہیں جنہیں 50 جلدوں میں شائع کرے گا اور پھر لوگوں سے 50 جلدوں کے پیسے بھی وصول کر لے، لیکن 1879 سے 1884 تک صرف 4 اسے شائع کیے جن میں موضوع پر کوئی ایک دلیل بھی نہیں تھی۔ ان 4 اصولوں آج بھی روحانی خزائن جلد نمبر 1 میں چھپایا جا رہا ہے۔ ان 4 اصولوں کی اشاعت کے بعد مرزا غلام قادیانی ملعون زندیق دجال نے دیگر رسائل لکھنے شروع کر دیے تو لوگوں کی طرف سے بقیہ 46 جلدوں کا تقاضا ہونے لگا، اور جب تقاضا زور و شور پکڑ گیا اور لوگوں نے مرزا قادیانی ملعون زندیق دجال کو چور دھوکہباز کہنا شروع کر دیا تو بالآخر 1901 میں یعنی 21 سال بعد مرزا قادیانی نے نصر الحق نامی رسالہ جس کے 73 صفحات لکھ چکا تھا تو صفحہ 73 پر جا کر خیال آیا کہ اسی کتاب کو برائے احمدیہ عیسیٰ پنجم کا نام دے دیا جائے، چنانچہ صفحہ نمبر 74 سے برائے احمدیہ عیسیٰ پنجم کا نام دے کر شائع کر دیا۔ حالانکہ اس کتاب کا موضوع ہی الگ تھا۔ اگر آج بھی کوئی مرزائی بدبخت روحانی خزائن جلد 21 کو کھول کر دیکھے تو اسے یہ عظیم کارنامہ نظر آئے گا، اور پھر مقدمہ میں اپنی قادیانی نبوت کا ایک فارمولہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ پھر 50 اسے لکھنے کا ارادہ تھا مگر 50 سے 5 پر اتفاق کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ جی الحمدللہ ہمارے وہاں کی تفسیر کا جو سبق ہے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ مختلف سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو آپ جو ہے انشاءاللہ اس میں بیٹا کریں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ میں مرزا غلام قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب کے عقیدے میں عقیدہ آپ لوگوں کو پورا بتاؤں گا۔ آج ہم نے چونکہ اس بدبخت کا تاریخ پڑھا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا سبق اور ہوگا کہ 2 سوالوں کا اور جو ہے وہ جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ سوال: مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ 50 اسے لکھنے کا ارادہ تھا، سچ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے خود مرزا قادیانی بارہا کہہ چکا تھا کہ ایک کی کتاب کی جا چکی ہے۔ 50 سے 5 بارہا کہہ چکا تھا کہ کتاب لکھی جا چکی ہے۔ سوال: 50 سے 5 پر اتفاق ہے جو علت جواز پیش کی جائے کہ 5 اور 50 کے عدد میں صرف نقطے کا فرق ہے، کیا یہ درست ہے؟ 50 اور 5 میں نقطے کا فرق ہے یا 45 کا؟ کیا 5 سے 50 کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو دھوکہ اور فریب نہیں کہتے ہو؟ کیا اس کو دھوکہ اور فریب نہیں کہتے؟
اگر کسی قیدیانی نے کسی سے 50,000 قرض واپس لینا ہو اور مقروض مرزا قیدیانی کے اصول کے مطابق 5,000 واپس دے تو کیا مرزائی اپنی مرزے کے بیان کردہ اصول کی لاج رکھتے ہوئے 50 اور 5 میں سے ایک نقطے کے پر کو مانے گا؟ مجھ سے پہلے کئی مہدی مرزا غلام قادیانی ملعون اپنے تمام دعووں میں انتہائی غیر متزلزل رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ایسے اپنے ہر دعوے پر لوگوں کے رد عمل کا خوف و امن گیر رہتا تھا، جبکہ سچ ماموروں کا مزاج اور ترتیب اس سے یکسر مختلف ہو رہی ہے۔ دعوت محدودیت میں تزلزل کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ انشاءاللہ ہمیں مرزا قادیانی بدبخت نے لکھا ہے، ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کئی مہدی آئے ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی آئے، اور ممکن ہے کہ امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے نام پر محمد اس نے امام محمد لکھا ہے، امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اتنے سے جو ہے وہ اضافہ کر سکتے، چونکہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ کے آخری نبی اور آخری رسول قیامت جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بعد کوئی قسم کا نبی نہیں آیا، کوئی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے نام پر بھی کوئی مہدی ظاہر ہو، لیکن جس طرح سے عوام کے خیال میں ہے اس کا ثبوت پایا نہیں جاتا، چنانچہ یہ صرف ہماری ہی رائے نہیں، اکثر محقق ہی یہی رائے ظاہر کرتے آئے ہیں۔ ازلہ اوہا محسیہ دوم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے واقع آج کا ختم نبوت کا جو کلاس ہے وہ اسی جگہ پہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے آپ کے انشاءاللہ اگلے جمعے اتوار انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔